الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ حضرات محترم، ہم آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کا بیان جو ہے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے اس چیز کا بیان کیا گیا اور اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ جو کفار تھے، جو مشرکین مکہ تھے، سرداران قریش تھے، جو عرب کے بڑے بڑے رؤساء تھے، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح انہوں نے ستایا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے انہوں نے اذیتیں پہنچائی، کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا ایسا طریقہ تھا اور کون سی ایسی بات تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے کی کوشش نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر طریقہ، ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا اور مقصد ان کا صرف یہی تھا کہ یہ اسلام کی جو دعوت ہے، اسلام کی جو تبلیغ ہے، اس کو کرنا چھوڑ دیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہر ایک تشدد کو، ہر ایک ان کی بدتمیزی کو، ہر ایک ان کی اذیت کو، جو بھی انہوں نے جس طریقے سے بھی ستایا، ہر ایک چیز کو جو ہے برداشت کیا اور اپنے مشن کے ساتھ جو ہے استقامت کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہے اور اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے صحابہ کرام جو ہے وہ جوق در جوق جو ہے وہ اسلام کی آغوش میں آ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ جب کفار جو ہیں وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے ستا رہے ہیں، تو جو صحابہ کرام تھے اور ان صحابہ کرام میں جو غریب صحابہ کرام تھے، ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا؟ جب ہم غریب صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک نام سب سے سر فہرست نظر آتا ہے اور وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت بلال وہ خوش نصیب ہے کہ جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، یعنی جو ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے ہیں ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے اسلام قبول کیا، امیہ بن خلف کے آپ غلام تھے، اور جب اس کو پتہ چلا کہ میں تو الگ جو ہے وہ اسلام کی دشمنی کرتا پھر رہا ہوں اور یہاں میرا اپنا ہی غلام وہ جو ہے مسلمان ہو چکا ہے اور وہ جو ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو جو ہے وہ اپنا چکا ہے، تو اب اس کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، تشدد اتنا کیا کہ جو حد ہوتی ہے، یعنی اتنا مارتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جو ہے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میں مکے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں جو مکے کے کچھ بچے تھے، شریر بچے، انہوں کے ہاتھ میں رسی تھی اور اس رسی جو تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے کھینچتے تھے وہ بچے رسی کو، اور وہ جو رسی کے جو نشانات ہیں وہ آپ کے گلے پر پڑ گئے تھے اور وہ زور سے کھینچتے اور پھر آوازیں کستے، اس طریقے سے وہ آپ کو جو ہے مکے کی گلیوں کے اندر جو وہ گھما رہے تھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ کا مالک تھا امیہ بن خلف، وہ آپ کو باندھتا اور عرب کی گرمی اور پھر تپتی ریت اور پھر ریت کے اوپر آپ کو لٹا دیتا، تپتی ریت کے اوپر،
اور پھر جو ہے اوپر سے ایک پتھر رکھ دیتا آپ کے جسم کے اوپر، چھاتی کے اوپر، اور کہتا ہے کہ جب تک جو ہے تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے اس وقت تک تمہیں میں اسی طریقے سے ستاتا رہوں گا، اسی طریقے سے تمہارے اوپر جو ہے وہ تشدد کرتا رہوں گا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ایک ہی لفظ نکلتا، احد 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 احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں نہ لات کو مانتا ہوں، نہ عزا کو مانتا ہوں، نہ میں کسی اور کو مانتا ہوں، میں خدا کو ایک مانتا ہوں، وہ خدا ایک ہے، وہ خدا ایک ہے، وہ خدا ایک ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے، ان کو دلاسے دیتے، ان کو حوصلہ دیتے۔ ایک مرتبہ امیہ جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستا رہا تھا اور آپ کے اوپر تشدد کر رہا تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے اس کے سامنے اس کے ہر تشدد ظلم کو برداشت کر رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا اور آپ نے اس کو کہا کہ تو کتنا ظالم ہے، تو ڈرتا نہیں اللہ سے کہ تو اس کے معاملے میں کہ تو اتنا اس کو ستا رہا ہے، اتنا اس کو تنگ کر رہا ہے، مار رہا ہے، اور اس کا جرم صرف یہی ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس جرم کی سزا میں تو اس طریقے سے ان کے اوپر تشدد و ظلم کر رہا ہے۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ اے ابو بکر، اگر تمہیں اتنا ہی ان پر ترس آ رہا ہے اور تمہیں اتنا ہی ان پر رحم آ رہا ہے تو پھر تم اس کو خرید لو اور اس کو لے جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ سودا کرو۔ اس نے کہا لگائیں سودا، کیا سودا لگاتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس سے ایک بہتر اور خوبصورت ایک غلام ہے، وہ لے لو، اور ساتھ میں جو تم اور پیسے مانگو تمہیں پیسے بھی دیے جائیں گے۔ جو ڈیمانڈ امیہ بن خلف نے رکھی وہ ڈیمانڈ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی پوری کی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک اچھا جو ہے وہ سمجھدار جو ہے وہ سلیقہ شعار خوبصورت غلام جو ہے امیہ بن خلف کو دیا، اور ساتھ میں کچھ پیسے بھی دیے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے بلال کو جو ہے امیہ بن خلف سے خرید لیا ہے، اب میں بلال کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج کے بعد بلال جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں رہیں گے اور آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی نوکری کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر، اگر تم اس سودے میں مجھے بھی شامل کر لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، تم نے اکیلے ہی یہ سودا کر لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اے میرے کریم، اے میرے آقا، میں اور بلال ہم دونوں آپ کے غلام ہیں۔ یا رسول اللہ، میرا مال بھی آپ کا ہے اور میری جان بھی آپ کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ میں نے نہیں خریدا بلکہ بلال کو آپ نے ہی خریدا ہے، کیونکہ میرا مال جو ہے یا رسول اللہ وہ آپ ہی کا مال تو ہے، کیونکہ میں تو غلام ہوں اور میں بھی آپ کا غلام ہوں اور بلال بھی آپ کا غلام ہے۔ تو حضرات محترم، آج آپ کے سامنے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ستایا گیا، کس طریقے سے ان پر ظلم و تشدد کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے مزید صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، ہماری صدائے حق ٹیم کا حصہ بن جائیں، صدائے حق فیملی کا حصہ بن جائیں، چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور یاد رکھیں کہ ڈیلی رات کو 10 بجے ہم اپنے چینل صدائے حق پر جو ہے لائیو آتے ہیں، اور اس میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی رات کو 10 سے 11 کے دوران ہمارے چینل پر ضرور آیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔